میں نے اور جمشید نے اکٹھے بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ جمشید مجھ سے شکار کے بارے میں باتیں پوچھنے لگا، کہاں کہاں پھرے، راتیں جنگل میں کہاں کہاں گزاری۔ ان سب باتوں کا میں نے اسے ایک ہی جواب دیا کہ اس بار شکار میں میرا جی نہیں لگا تھا اور میں زیادہ تر جنگلوں میں گھومتا پھرتا رہا تھا۔ جمشید نے میری طرف گھوم کر دیکھا اور کہنے لگا، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہو؟ آخر وہ میرا دوست تھا اور میری طبیعت اور میری نفسیات سے واقف تھا۔ اس نے میرے چہرے کی خاموشی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے ساتھ جنگل میں کوئی پر اسرار واقعہ ضرور ہوا ہے۔ میں نے کہا، تم سے مجھے کچھ چھپانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اگر کوئی خاص بات ہوئی ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہیں ہی بتاتا۔ پھر میں نے جان بوجھ کر گفتگو کا موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، ملک کے سیاسی حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پاکستان بن کر رہے گا۔ ماسٹر تارا سنگھ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ جمشید بولا، ماسٹر جی سکھوں کے صحیح لیڈر نہیں ہیں، کانگریس نے انہیں ورگلایا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ پنجاب میں فسادات شروع نہ ہو جائیں۔ میں بھی ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے جمشید سے کہا، تم بمبئی میں ہو، بمبئی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، شاید یہاں کچھ نہ ہو، لیکن پنجاب میں بہت خون خرابہ ہوگا۔ میں سوچتا ہوں میں امرتسر اپنے گھر چلا جاؤں۔ جمشید کہنے لگا، وہاں تمہارا کون ہے؟ ایک دکان ہے، ایک چھوٹا سا باغ ہے اور تھوڑی سی زمین ہے جس پر تمہارے چچا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ نہ تمہارے وہاں ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں اور نہ بیوی بچے۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بمبئی میں میرے پاس ہی رہ جاؤ۔ پاکستان بن گیا تو یہیں سے پاکستان چلے جاؤ۔ میں نے کہا، کہتے تو تم ٹھیک ہو، امرتسر میں میرا کچھ نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ کی قبریں ہیں۔ میں پاکستان جانے سے پہلے ان کی قبروں پر فاتحہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ جمشید بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، لیکن ابھی میں بمبئی میں ہی رہوں گا تمہارے پاس۔ کچھ دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آج میرا دل کوئی فلم دیکھنے کو چاہتا ہے۔ میٹرو سنیما میں شیر کے شکار کی ایک انگریزی فلم لگی ہوئی ہے۔ 9 بجے والا شو ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، تم بھی میرے ساتھ چلو، اکٹھے فلم دیکھیں گے۔ جمشید کہنے لگا، آج سارا دن گیراج میں کام کرتا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تم چلے جاؤ۔ رانی بائی کے قلعے میں اور اس کے بعد جنگل میں میرے ساتھ جو دہشت ناک واقعات گزرے تھے، انہوں نے میرے ذہن کو کافی پریشان کیا تھا۔ میرا دل تفریح کرنے کو چاہتا تھا اور وہاں فلم ہی میرے لیے ایک تفریح کا ذریعہ تھی۔ چنانچہ میں جمشید کو اس کے فلیٹ میں ہی چھوڑ کر فلم دیکھنے چل پڑا۔ 2 منزلہ بس میں بیٹھ کر میٹرو سنیما پہنچ گیا۔ اگر آپ کبھی بمبئی گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میٹرو سنیما بمبئی کے گیٹ وے آف انڈیا کے قریب ہی واقع ہے اور وہاں انگریزی فلمیں لگا کرتی تھیں۔ 6 بجے والا شو ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں سنیما کے پاس ہی ایک ایرانی ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں بمبئی سے گجراتی، ہندی اور انگریزی کے علاوہ اردو کے بھی 2-3 اخبار شائع ہوتے تھے، جن میں روزنامہ خلافت بمبئی کے مسلمانوں میں بڑا مقبول تھا۔ ہوٹل میں خلافت کا ایک پرچہ پڑا تھا۔ میں چائے پیتے ہوئے اسے پڑھنے لگا۔ اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ پاکستان برِ صغیر کے مسلمانوں کی سنہری منزل ہے اور قائد اعظم کی بے لوث قیادت میں مسلمان اپنی منزل کو حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ مجھے سیاست سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ اسلامی ملک قائم ہونا چاہیے، جہاں وہ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، فلم کا آخری شو شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں اٹھ کر میٹرو سنیما آ گیا۔ وہاں آخری شو کے لیے ٹکٹ والی کھڑکی کھل چکی تھی۔ میں نے 2nd کلاس کا ٹکٹ لیا اور سینما ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہال میں ہلکی ہلکی انگریزی موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ آہستہ آہستہ ہال میں آ رہے تھے۔
میں اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ان عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات پر غور کر رہا تھا جو میرے ساتھ گزر چکے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کے واقعات حقیقی زندگی میں بھی پیش آ سکتے ہیں۔ ایسی باتیں تو خواب میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ بھی ڈراؤنے خواب میں۔ اور پھر فلم شروع ہو گئی۔ جنگل کا سین تھا۔ ایک شکاری شیر کی تلاش میں جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی سیٹوں کے درمیان جھک کر چلتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے آدمی کو دیکھتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے حال کی ہلکی ہلکی روشنی میں اسے پہچان لیا۔ وہ میرا دوست جمشید تھا۔ جمشید نے بھی مجھے پہچان لیا اور میرے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، فیروز ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، ذرا باہر آؤ۔ میں جلدی سے اٹھا اور جمشید کے ساتھ سنیما ہال سے باہر آ گیا۔ جمشید کچھ پریشان بھی تھا اور جلدی میں بھی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے جمشید؟ میں نے تمہیں اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ جمشید جلدی جلدی چل رہا تھا، کہنے لگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے فیروز، بس مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چلنے لگا۔ دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ خیریت ہی ہو۔ اس شخص کو اچانک میری کیا ضرورت پڑ گئی کہ مجھے سنیما ہال سے لینے آ گیا۔ سنیما ہاؤس کے باہر اس کی پرانی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سنیما ہاؤس کے احاطے سے نکل کر بمبئی کی ایک سڑک پر روانہ ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تمہیں میری مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ سڑک کشادہ تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ جمشید گاڑی کافی تیز چلا رہا تھا۔ کہنے لگا، بات یہ ہے، دبئی کی ایک پارٹی اچانک آ گئی ہے، اس سے 80,000 روپے کا سودا طے پا گیا ہے۔ رقم میں نے وصول کر لی ہے، اب پارٹی کو مال لا کر دینا ہے۔ میں نے مال ایک خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس خفیہ جگہ سے مال باہر نکالنے کے لیے بااعتماد آدمی کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کام کے لیے میرا ملازم عبدل میرے ساتھ جاتا تھا، وہ کمبخت آج ہی اپنی بیمار ماں کی خیر گیری کرنے ناسک چلا گیا ہے۔ کسی دوسرے آدمی کو میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے تمہارا خیال آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ جمشید نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس قسم کے مال کا کاروبار بھی کرتا ہے جس کو اسے کسی خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ منشیات وغیرہ کا معاملہ ہے۔ گاڑی بمبئی سے باہر ایک کھلی سڑک پر پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ میں نے جمشید سے انجان بن کر پوچھا، یہ کس قسم کا مال ہے جس کو تم خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتے ہو؟ جمشید نے گاڑی کو ایک اور نسبتاً ویران سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا، یار اب تم مجھے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، میں بتا دوں گا تمہیں کہ مال کیا ہے۔ پارٹی بڑی سالڈ ہے اور اسے اچانک مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ 80,000 روپے کی رقم سن 1946 میں بہت بڑی رقم تھی۔ مجھے دل میں افسوس ضرور ہوا کہ میرا دوست یہ کس مذموم دھندے میں پڑ چکا ہے۔ میں اس کا جگری دوست ہوں اور اس نے مجھ سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی۔ میں خاموش ہو گیا اور کوئی بات نہ کی۔ مجھے خاموش دیکھ کر شاید جمشید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گاڑی اس وقت شہر کی مضافاتی آبادیوں کو چھوڑ کر ایک ویران علاقے میں داخل ہو چکی تھی، جہاں ادھر ادھر جھاڑیاں اور تاڑ کے درخت رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جمشید کہنے لگا، تم دل میں ضرور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو کہ میں نے آج تک تم سے یہ بات کیوں چھپائے رکھی۔ یہ میری مجبوری تھی۔ میں تمہیں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک آدمی کی وجہ سے میں اس کام میں پھنس گیا کہ کوشش کے باوجود اس دلدل سے نجات حاصل نہیں کر سکا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس کام سے توبہ کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ گاڑی ویران علاقے کے کچے راستے پر اچھلتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔
3-4 موڑ گھومنے کے بعد جمشید نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ گاڑی کی بتیاں روشن تھیں، ان کی روشنی سامنے ایک گودام نما عمارت پر پڑ رہی تھی۔ جمشید نے بتیاں گل کر دیں اور گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، مال اس شیڈ کے اندر ہے۔ یہ ایک ویران سا شیڈ تھا، اس کا دروازہ اکھڑ کر ایک طرف گرا پڑا تھا۔ جمشید نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ ایک جگہ لوہے کی زنگ خوردہ گول پہیے والی کوئی ٹوٹی پھوٹی مشین پڑی تھی۔ اس کی دوسری جانب فرش پر پتھر کی ایک سیاہ سل رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ لوہے کی زنگ خوردہ مشین کے پاس گیا اور اس کے نیچے سے رسی کا ایک بڑا سا گچھا اٹھا کر لے آیا۔ رسی کا گچھا اس نے پتھر کی سل کے پاس ہی رکھ دیا اور بولا، فیروز میرے ساتھ لگ کے اس سل کو ایک طرف ہٹا دو۔ پتھر کی سل کافی وزنی تھی، ہم دونوں نے مل کر اسے بڑی مشکل سے ایک طرف کو سرکایا۔ جمشید نے ٹارچ اٹھا کر اس گول سوراخ کے اندر روشنی ڈالی جو پتھر کی سل کے نیچے نمودار ہوا تھا۔ کہنے لگا، مال نیچے اینٹوں کے ڈھیر کے نیچے ٹین کے ایک چوکور ڈبے میں پڑا ہے۔ تم صرف اتنا کرو کہ نیچے اتر کر ڈبہ اوپر لے آؤ، میں نیچے رسی لٹکاتا ہوں، رسی کو میں اوپر سے پکڑے رکھوں گا۔ اس نے رسی کی سیڑھی نیچے تہہ خانے میں لٹکا دی اور اس کا دوسرا سرا اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، نیچے کوئی 15 فٹ کی گہرائی میں اینٹوں کی ایک ڈھیری نظر آ رہی تھی۔ جمشید بولا، فکر نہ کرو، میں نے رسی کو اپنے جسم کے گرد مضبوطی سے باندھ لیا ہے۔ عبدل بھی اسی طرح نیچے اترا کرتا تھا۔ جمشید کا بدن بھاری تھا اور اس معاملے میں وہ مجھ سے دگنی طاقت والا تھا۔ اس نے رسے کا سرا بالکل ایسے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا جس طرح رسہ کشی کے کھیل میں سب سے آخری آدمی نے رسہ جسم کے گرد لپیٹا ہوتا ہے۔ اس نے رسہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنا ایک پاؤں آگے کو جما لیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے نیچے تہہ خانے میں ٹارچ کی روشنی ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے رسی کو پکڑا اور اس کے چھوٹے چھوٹے زینوں پر پاؤں رکھتا نیچے اترنے لگا۔ تہہ خانے کی فضا میں عجیب قسم کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر سے جمشید کہہ رہا تھا، اینٹوں کے ڈھیر کی دائیں جانب 2-4 اینٹوں کے نیچے ٹین کا چوکور ڈبہ پڑا ہوگا، بس اسے اٹھا کر واپس اوپر چڑھ آنا، میں ٹارچ کی روشنی ڈال رہا ہوں۔ جمشید میرا ایسا جگری یار تھا کہ اس کی خاطر میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ یہ تو محض ایک 15 فٹ گہرے ایک اندھیرے تہہ خانے میں اترنے کی بات تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے پاؤں نیچے اینٹوں کے ڈھیر سے ٹکرائے۔ اوپر سے ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے رسی کی سیڑھی کو چھوڑ دیا اور اینٹوں کے ڈھیر کی دوسری طرف آ گیا۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، بس اسی جگہ الگ سے 4 اینٹیں پڑی ہیں، ٹین کا ڈبہ ان اینٹوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہاں کچھ اینٹیں ضرور پڑی تھیں۔ میں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک طرف پھینکا، ان کے نیچے سوائے مزید اینٹوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جمشید کو آواز دے کر کہا، یہاں کوئی ڈبہ نہیں ہے۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، دوسری طرف دیکھو، شاید وہاں پڑا ہوگا۔ میں اینٹوں کے ڈھیر کی دوسری جانب آ گیا، وہاں بھی 10-12 اینٹوں کو ہٹا کر دیکھا، وہاں بھی نیچے سوائے اینٹوں اور پتھروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ جمشید کو آواز دی اور کہا، یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے جمشید کی آواز آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ڈبہ مال سے بھر کر یہاں رکھا تھا، ذرا اچھی طرح سے دیکھو۔ جمشید نے اوپر سے ٹارچ کی روشنی ڈال رکھی تھی۔ میں نے اس کی روشنی میں اینٹوں کے ڈھیر کو چاروں طرف سے اینٹوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھا، مگر وہاں مجھے کوئی ڈبہ نہ ملا۔ میں نے کہا، جمشید یاد کرو، تم نے ڈبہ کسی دوسری جگہ تو نہیں چھپایا تھا؟ اوپر سے جمشید نے کہا، ایسا کرو، کونے میں جا کر دیکھو، کہیں میں نے غلطی سے کونے میں نہ رکھ دیا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کونے میں پھینکی، کونے میں بھی اینٹ پتھر بکھرے ہوئے تھے۔
میں کونے میں جا کر جھک کر دیکھنے لگا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی بجھ گئی، بالکل ایسے جیسے گھروں میں کبھی کبھی اچانک لائٹ چلی جاتی ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، ٹارچ کیوں بجھا دی؟ ٹارچ روشن کرو، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے ساتھ ہی مجھے کنویں نما تہہ خانے کے منہ پر پتھر کی بھاری سل رکھنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر اس جگہ آ گیا جہاں چھت کا سوراخ تھا۔ سوراخ پتھر کی سل سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، جمشید یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں۔ سل کو ہٹاؤ اور ٹارچ کی روشنی ڈالو، مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں اسے مذاق سمجھ رہا تھا، مگر بہت جلد مجھ پر یہ ہولناک انکشاف ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں تھا، اور اوپر سے جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے 2-3 بار آوازیں دیں، مگر جمشید تو جیسے تہہ خانے کے منہ پر پتھر کی بھاری سل رکھ کر جا چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ فضا میں ادھر ادھر ہلائے کہ اگر رسی لٹک رہی ہو تو اس کے سہارے اوپر چڑھ کر پتھر کی سل کو ہٹانے کی کوشش کروں، مگر وہاں کوئی رسی لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ تہہ خانے کا منہ بند کرنے سے پہلے جمشید نے رسی کو اوپر کھینچ لیا تھا۔ یقین کریں، میں سناٹے میں آ گیا۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ جمشید بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ مجھے تہہ خانے میں بند کر کے چلا جائے۔ میں تہہ خانے کے گھپ اندھیرے میں حیران پریشان بالکل ساکت کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر جمشید کو آوازیں دینی شروع کر دیں، لیکن اوپر کوئی ہوتا تو مجھے جواب دیتا۔ اوپر تو موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تب مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ جمشید مجھے تہہ خانے میں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ مگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ ضرور وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے، ورنہ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس ویران جگہ پر لائے اور تہہ خانے میں بند کر کے چلا جائے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ جمشید نے اپنے ہوش و حواس میں ایسا نہیں کیا تو میں نے وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں اینٹ پتھروں کے ڈھیروں کے خاکے ابھرنے لگے۔ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی جمشید نے یہاں منشیات کا کوئی ڈبہ چھپایا ہوا تھا یا نہیں۔ میں نے اندھیرے میں ہی کونے میں اینٹوں کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح میں نے چاروں کونوں کی چھان بین کی، کسی جگہ بھی مجھے وہ ٹین کا ڈبہ نہیں ملا جس کو حاصل کرنے کی خاطر جمشید مجھے وہاں لایا تھا۔ تو کیا یہ سب اس کی سازش تھی؟ اگر اسے یہ جال بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس کا جگری دوست تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ جمشید کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ میں نے ادھر ادھر سے اینٹیں لا کر جہاں چھت کا منہ تھا اور جو پتھر کی سل سے بند تھا اس کے بالکل نیچے جو اینٹوں کی چھوٹی سی ڈھیری تھی وہاں اینٹوں کو جوڑنا شروع کر دیا تھا، تاکہ جب ڈھیری ذرا اونچی ہو جائے تو میں اس پر کھڑے ہو کر پتھر کی سل کو ہٹانے کی کوشش کروں۔ اندھیرے میں کسی وقت نظر آتا تھا اور کسی وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اینٹیں جوڑتا رہا۔ ڈھیری 2.5-3 فٹ اونچی ہو گئی، پھر میں نے سنبھل کر بڑی احتیاط کے ساتھ ڈھیری کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر بلند کیے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں چھت کے دہانے پر رکھی ہوئی پتھر کی سل کو چھونے لگی تھیں، لیکن میں زور لگا کر سل کو کسی طرف کھسکا نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے سل کو ایک طرف کھسکانے کے لیے ذرا سا زور لگایا تو اینٹیں میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئیں اور میں دھڑام سے اینٹوں کے ساتھ ہی ایک طرف گر پڑا۔ میرے ایک گھٹنے میں چوٹ آئی تھی اور وہ درد کرنے لگا تھا، مگر اس وقت میں نے درد کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اینٹوں کی ڈھیری بنانا شروع کر دی۔
مجھے کافی وقت لگ گیا. جب دوبارہ اینٹوں کی ڈھیری 2-2.5 فٹ اونچی ہو گئی تو میں پہلے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا. پھر آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا. جیسے ہی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اینٹیں اپنی جگہ سے ہلیں اور مجھے ساتھ لے کر ساری اینٹیں نیچے گر پڑیں. میں سخت مایوسی کے عالم میں وہیں سر جھکا کر بیٹھ گیا اور خدا سے دعا مانگنے لگا کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکالے. لیکن مقدر میں جو لکھا تھا اسے تو ہونا ہی تھا. ایک تو مجھ پر ایک ناگہانی مصیبت نازل ہو گئی تھی، دوسرا مجھ پر یہ صدمہ بھی تھا کہ جمشید جو میرا اتنا عزیز دوست تھا اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. تہہ خانے میں اترتے وقت مجھے فضا میں جو ناگوار بو محسوس ہوئی تھی وہ اب مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اندر بند ہونے کی وجہ سے مجھے سانس لیتے وقت گھٹن محسوس ہونے لگی تھی. میں نے اٹھ کر ایک بار پھر باہر نکلنے کی کوشش شروع کر دی. وہاں جتنے اینٹ پتھر بکھرے ہوئے تھے میں نے وہ سارے اٹھا کر چھت کی سل کے نیچے ڈھیری پر جمع کر دیے. اس کے باوجود ڈھیری 2-2.5 فٹ سے زیادہ اونچی نہ ہوئی اور صرف میری انگلیاں ہی پتھر کی سل کو چھو رہی تھیں. صرف انگلیوں سے میں اتنی بھاری سل کو تہہ خانے کے منہ کے اوپر سے پرے نہیں ہٹا سکتا تھا، اس خیال سے کہ شاید وہاں سے اوپر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہو. میں اندھیرے میں دیواروں کو ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. اچانک میرا ہاتھ ایک انسانی کھوپڑی سے ٹکرایا جو دیوار میں سے آدھی باہر کو نکلی ہوئی تھی. میں ڈر کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں سکیڑ کر تاریکی میں کھوپڑی کو تکنے لگا. عجیب بات ہے کہ کھوپڑی 1-2 سیکنڈ کے بعد مجھے بالکل صاف نظر آنے لگی تھی. اس انسانی کھوپڑی کا منہ کھلا تھا، آنکھوں کی جگہ 2 تاریک گڑھے پڑے ہوئے تھے. میں حیران ہو رہا تھا کہ اس دیوار میں یہ کھوپڑی کہاں سے آ گئی. کیا کسی نے کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دیوار میں چن دی تھی؟ لیکن ایسی صورت میں دیوار میں انسانی پنجر بھی ہونا چاہیے تھا، جبکہ دیوار میں صرف کھوپڑی ہی نظر آ رہی تھی. میرے ذہن میں طرح طرح کے تہمات پیدا ہونے لگے تھے. کہیں اس تہہ خانے میں بھی تو کسی بدروح کا بسیرا نہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب تہہ خانے میں باقی ہر جگہ گہری تاریکی تھی تو پھر اس کھوپڑی پر روشنی کہاں سے پڑ رہی تھی. اس سے پہلے وہاں روشنی کا نشان تک نہیں تھا. میرے ہاتھ لگانے کے بعد کھوپڑی پر دھیمی دھیمی روشنی سی آ گئی تھی. میں خوف زدہ نظروں سے دیوار میں سے ابھری ہوئی کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے پھنکار کی آواز سنائی دی.